بندے جڑے سن اسمبلی دے وہ تو ایجنسیاں پوریاں کرتی سن. یہ کوئی قید اس طرح نہیں ہوگی کم شام کرنا پڑے گا بھائی جان. اور بامشقت ہے. جیلر کی مرضی ہے کہ وہ ان کو کون سا کام دیتا ہے. وہ جو ان کو کام دے گا وہ مشقت انہیں. عمران خان کا مشقتی بھی بن سکتا ہے. مطلب ابھی گنجائش باقی ہے. کہاں ان کو جیل کہاں رکھا جاتا ہے یہ بھی بڑا کیا ہے نا. السلام علیکم ناظرین، ازارڈیجل کے ساتھ میں ہوں اویس سلیم. ناظرین آج فوجی عدالت سے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے. سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال بمشقت قید سنا دی گئی ہے. یعنی کہ عمران خان کا جو بگ بردر تھا وہ تو 14 سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے جا رہا ہے. اب یہ معاملہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے، کتنا عرصہ ٹرائل جاری رہا، کون سے الزامات ثابت ہو چکے ہیں، اور مزید لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کن کن مقدمات میں سزا ہو سکتی ہے. اور اگر فوج نے اپنے ہی سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل کو اتنی بڑی سزا سنا دی ہے تو 9 مئی میں جتنے لوگ ملوث ہیں ان کا کیا ہونے والا ہے. میرے ساتھ موجود ہے تحقیقاتی صحافی اون شیرازی صاحب، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم. سر سب سے پہلے تو بتائیے گا آج جو فیصلہ آیا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے حوالے سے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کتنا عرصہ ٹرائل جاری رہا، کون کون سے الزامات آج ثابت ہو چکے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اب وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نہیں ہے، وہ فیض حمید ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کے خلاف کورٹ مارشل ہوتا ہے اور آپ کو سزا ہوتی ہے تو پھر آپ آرمی پرسن نہیں رہتے. سب سے پہلے آپ سے وہ سارے پرکس اینڈ پریویلیج، جب آپ کو سزا ہو جاتی ہے تو آج سے وہ لیفٹیننٹ جنرل نہیں ہے. ہی جسٹ لائک این آرڈنری پرسن. جس طرح ایک عام آدمی ہوتا ہے اس کا فورسز سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ فورسز کے ساتھ تعلق بتا بھی نہیں سکتا. کیوں نہیں بتا سکتا؟ اپنی حرکتوں کی وجہ سے. کیا حرکتیں؟ کہیں پہ پلاٹوں پہ قبضہ ہو رہا تھا، کہیں پہ جناب سیاسی معاملات ہو رہے تھے، اور کہیں پہ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال ہو رہا تھا. اچھا، فیض حمید کے خلاف سب سے بڑا گواہ جو ہے پیش تو نہیں ہوا، اس نے کہا پیش کریں، عمران احمد خان نیازی ہے. وہ کیسے گواہ ہے کہ وہ بیٹھ کے جو ہے پوڈ کاسٹ میں اور اپنے لائیو میں بتاتا رہا کہ میرے بندے جڑے سن اسمبلی دے وہ تو ایجنسیاں پوریاں کرتی سن. یعنی میرا جو بجٹ تھا وہ فیض حمید. اب جو اگلا کیس آ رہا ہے نا، یہ یہاں پہ معاملہ جو ہے 14 سال قید بامشقت ہے. پہلے اچھا بامشقت کی بات کر لیں. یہ کوئی قید اس طرح نہیں ہوگی کم شام کرنا پڑے گا بھائی جان. اور بامشقت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بامشقت میں کیا کیا کرنا پڑے گا؟ صدر بننے کے خواب دیکھیں گے یا کچھ اور بھی کرنا پڑے گا؟ دیکھیں بامشقت میں اب وہ ہو سکتا ہے کہ مالیوں کے صدر بن جائیں. اچھا ٹھیک ہے، وہ صفائی کرنی ہے مالیوں کے. بامشقت میں آپ کو کام کرنے پڑتے ہیں. صفائی والوں کے چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے. اب جی ان کے کام ہے وہ، یا جیلر کا کام. جیلر کی مرضی ہے کہ وہ ان کو کون سا کام دیتا ہے. وہ جو ان کو کام دے گا وہ مشقت انہیں کرنی پڑے گی. یعنی پہلے مشقتی عمران خان کو مشقتی، ویسے ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا مشقتی بھی بن سکتا ہے. مطلب ابھی گنجائش باقی ہے. کہاں ان کو جیل کہاں رکھا جاتا ہے نا، یہ بھی بڑا کیا ہے نا کہ کون سی جیل میں رکھا جاتا ہے. اچھا، اب اگلی بات جو امپورٹنٹ چیز ہے، یہ جو سزا ہوئی ہے نا، یہ ابھی تک جو عمران خان ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا ہے نا، میں وعدہ معاف گواہی کہتا ہوں نا کہ اس نے گواہی دے دی نا کہ میرے بندے یہ پورے کر، اس میں وہ کیس چل رہا ہے. وہ آئی ایس پی آر کی آج کی پریس ریلیز میں یہ واضح ہے کہ جو سیاسی پشت پناہی کی ہے اور سیاسی عناصر کے ساتھ جو شر پسندی پھیلائی ہے اس کا کیس چل رہا ہے. وہ مجھے خوف ہے کہ وہ کیپٹل پنشمنٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے. اچھا، آج جو قید کی سزا سنائی گئی ہے کون سے 4 الزامات ہیں جو اب تک ثابت ہو چکے ہیں، اور مزید آپ کو کیا لگتا ہے کس کس مقدمے کا انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اور کیپٹل پنشمنٹ کے علاوہ اگر وہ نہیں ہوتی تو کتنے سال مزید سزا؟ دیکھیں، سامنا کرنا نہیں پڑ سکتا، وہ کر رہے ہیں سامنا. ٹھیک ہے، ایک حصہ پورا ہو گیا. 2 حصوں میں یہ تھے. ایک انہوں نے جو بطور ڈی جی آئی ایس آئی اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا، اس میں آگے 4 کام انہوں نے جو کیے اس میں ان کو سزا ہوگی. یعنی وہ آپ نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی والا معاملہ دیکھا تھا. اس ریلیٹڈ جہاں بھی انہوں نے اپنی پاور کو جو مس یوز کیا اس میں سزا ہوگی. دوسرا حصہ بھی ساتھ ہی چاہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ دوسرا حصہ اب شروع ہوگا. وہ ٹرائل جو ہے وہ بھی ساتھ چاہتا ہے. وہ ہے سیاسی ٹرائل کہ ایک سیاسی جماعت، یعنی تحریک انصاف، ایک سیاسی جماعت کیا تحریک انصاف، اور پھر 9 مئی والا معاملہ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں 9 مئی میں فیض حمید بچا ہوا نہیں ہے. فیض حمید جو ہے وہ 9 مئی کے معاملے میں بھی براہ راست ملوث ہے. اور بہت سارے ایسے ایویڈنسز آئے ہیں جن کی بنا پہ اب دیکھیں 9 مئی کا میٹر جو ہے وہ بڑا ٹیکنیکل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یہاں پہ ایک اپائنٹمنٹ رکوانے کی کوشش بھی کی گئی تھی، یاد ہے جب ٹانگ میں گولی بھی وہ لگی تھی اور اس وقت لنگڑا کے بھی وہ عمران خان صاحب یہاں پہ پہنچ گئے تھے. تو وہ بھی معاملہ جو ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں ان کا فیصلہ بھی ہوگا. لیکن فورسز جو ہے نا ان کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے. اب کوئی لوگ کہتے رہے جی ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. آپ دیکھیں جنہوں نے اپنے
DGISI کو نہیں بخشا. جو ایک نظام ہے, ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت فورسز میں احتساب ہوتا ہے, تو پھر سوچیں کوئی ABC جو آج کل کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی ادھر سے کہہ رہا ہے, کوئی ادھر سے کہہ رہا ہے, تو پھر وہ کیسے بچیں گے؟ تو میرے خیال میں وہ جو ایک تھا کہ ریاست نے ایک فیصلہ کر لیا کہ غلط غلط ہے, صحیح صحیح ہے, وائٹ وائٹ ہے, بلیک بلیک ہے, تو اب آنے والے دنوں میں آپ اس حوالے سے سول سائڈ پہ بھی فیصلے دیں. اچھا, جس جماعت کے ساتھ ان کا الائنس تھا, جس کے وہ پیٹرن ان چیف بھی بننے جا رہے تھے, تو یہ بتائیں ان کی طرف سے ایک الزام لگ رہا ہے کہ شاید انہیں دفاع کا حق نہیں دیا گیا, انہیں وکیل نہیں دیا گیا, ون سائیڈڈ فیصلہ ہوا ہے. تو اس پہ ISPR کا تو بیان آ چکا ہے کہ انہیں دفاع کا مکمل حق دیا گیا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے وہ بھی پتا ہے کہ کتنا حق دیا گیا, کون کون سے وکلا تھے, کون کون سے وکلا کرنے کی انہوں نے کوشش کی. وہ لوگ جو ان کے بڑے قریب تھے, وہ لوگ جو ان کے دفتر کے باہر 3-3 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے, 4-4 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے, انہوں نے ان کی وکالت سے انکار کر دیا. اور کون وکیل تھے, کس طرح وکیل بنے, اور کون 2-3 لوگ صرف ان کی گواہی کے لیے پیش ہوئے, وہ ساری کہانی سامنے ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ سب سے پہلے عمران خان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ محسن کش انسان ہے. جو بھی اس کے ساتھ کوئی اچھا نیک کام کرتا ہے, جب وہ مشکل میں جاتا ہے یہ فوراً ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے, یہ پیچھے ہو جاتا ہے. تو فیض حمید کے حوالے سے بھی عمران خان نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا, وہ جو کام کرتے رہے اپنے طور پہ کرتے رہے. اور ہمیں انہی دسمبر کی وہ صبح یاد ہے جب اس طرح کرسیاں لگی ہوتی تھی وزیر اعظم ہاؤس کے لان میں, اور فیض حمید اور جا رہے ہوتے تھے, اور فیض حمید اور عمران خان نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے, یعنی کلر بھی سیم ہوتا تھا. تو میرے خیال میں تحریک انصاف پہ جو تقیہ تھا فیض حمید کو, تحریک انصاف نے عین موقع پہ فیض حمید کو جب اسے ضرورت تھی, جب انہیں ضرورت تھی, وہ کرتا رہا. غلط صحیح لوگوں کو پکڑ دکڑ کے, لوگوں کی وفاداریاں, اس وقت ایک محکمہ زراعت کی ٹرم آئی تھی, ٹھیک ہے, وہ محکمہ زراعت کرتا رہا, جب اس کو ضرورت پڑی تو تحریک انصاف پیچھے. اچھا, جس ادارے نے اپنے سابق جرنل کو, DGISI کو اتنی لمبی سزا سنا دی ہے, آپ کے خیال سے جتنے لوگ 9 مئی میں انوالو ہیں, جن کے کیسز فوجی عدالتوں میں چل رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ دیکھیں تقریباً سارے فوجی عدالتوں والے کیسز کے فیصلے ہوئے ہیں. فوجی عدالتوں میں کیسز پینڈنگ نہیں ہے, سول کورٹس میں جو کیسز ہے وہ پینڈنگ ہے. اور جو سب سے بڑی چیز ہے, لوگ یہ کہہ رہے تھے جی فیض حمید کو نہیں پکڑے تو عمران خان کے خلاف کیوں ٹرائل کریں. اب یہ جو ہے نا, ایک اور خبر آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ جو ٹرائل ہے فیض حمید کا, یہ اس میں عمران خان کا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا. ٹھیک ہے, 2 حصوں میں بٹا گیا. اب یہ جو تھا سول میں اس کو سزا ہوگی جو اس نے کام کیے. اب جو کچھ اس نے سیاسی جماعت کے ساتھ مل کے کیا ہے, آج کی پریس ریلیز میں یہ واضح طور پہ بتانے کے پیچھے بڑی کہانی ہے, اور سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں, اور آپ جیسے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں. صرف آپ میرے سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں تو یہ فیض حمید ملٹری ٹرائل اور عمران خان کی ملٹری ٹرائل ہوتا ہے اسی وجہ سے, یہ 9 مئی کی وجہ. تو اگر وہ ان کا ملٹری ٹرائل ہو جاتا ہے اور ان پہ بھی الزامات ثابت ہو جاتے ہیں, تو خان صاحب کو کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو وہ جج جو ہے وہ طے کرے گا, لیکن یہ ہے کہ پھر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے تکلیفوں کا خان صاحب کا شروع ہوگا, اور اس میں خان صاحب اکیلے نہیں ہوں گے. اس میں بہت سارے ایسے چہرے ہیں, اور بہت ساری ایسی آڈیوز ہیں, بہت ساری ایسی اپنی بیویوں کو میسج کیے جانے والے ہیں, ٹھیک ہے, جو سامنے نہیں آئے, کچھ تو لیک ہو گئے نا, اور بہت سارے ایسے کرش والے میسج ہیں جو سامنے آئیں گے, تو پھر پتہ چلے گا کہ اصل گنگا کیسے بہے. اچھا, ان کا جو گٹھ جوڑ تھا عمران خان کا اور فیض حمید کا, اس میں یہ کیا خواب دیکھ رہے تھے؟ ایک تو خبر آئی تھی کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا اور میں تاحیات صدر رہوں گا. اس کے علاوہ ان کا گٹھ جوڑ تھا اور جو ان کے اندر MOU سائن ہوا تھا, وہ کیا تھا؟ دیکھیں 2032 تک ایک تو انہوں نے جانا تھا, 2018 سے لے کے 2032 تک پلان تھا, ٹھیک ہے, 14 سالہ پلان تھا. اس میں فیض حمید کی آرمی چیف بننے کے بعد ایک اور صاحب تھے جو کسی دور میں ہمیں مثبت رپورٹنگ بتاتے تھے, انہوں نے بھی آرمی چیف بننا تھا, ٹھیک ہے. ان کا تو وہ تو DGISI بننے کے بھی خواب پہلے دیکھ رہے نا, تو پھر انہوں نے آرمی چیف بننا تھا, انہوں نے صدر بننا تھا, پھر عمران خان نے ساتھ چلنا تھا, اور ہمیں بتایا جا رہا تھا مثبت رپورٹنگ, اور جو نہیں کرتے تھے. اب آپ دیکھیں درجنوں اینکر فارغ کیے گئے اس دور میں, جو مطلب جو صرف تنقید کرتے تھے, خان صاحب پہ تنقید. اور میں خود اس کا وکٹم ہوں کہ میں PM کور کرتا تھا 4.25 سال, صرف اس لیے کہ ہم تنقیدی بات کرتے تھے, تو مجھے PM ہاؤس میں داخلے پہ پابندی تھی. تو اس طرح کی حکومت چلائی جاتی رہی, اور اس کے جو وزیر اطلاعات تھے اس وقت کے, انہوں نے مجھے جو کچھ آفر کی تھی وہ بھی ایک الگ کہانی ہے, اور وہ بھی یہی تھی کہ آپ مثبت رپورٹنگ کریں اور سوال نہ کریں تو باقی ٹھیک ہے. سر اور بھائی, اپنے ادارے کے کرپٹ افسران کے خلاف اس قدر کڑا احتساب کرنے کے پیچھے آپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کتنا کردار دیکھیں؟ دیکھیں یہ کپتان ہی ہوتا ہے,
फील्ड मार्शल साहब अगर ना चाहते, आखिरी साइन किसने करने होते हैं? आर्मी चीफ ने। वो पीछे जो है वो रिमांड कर सकते हैं, वो जो भी फैसला हो। तो मेरे ख्याल में आर्मी चीफ ने बड़ा वाजे एक पैगाम दे दिया, और DGISI साबिक को सजा देना छोटी बात नहीं है। उन्होंने बड़ा वाजे पैगाम दे दिया है, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। यस, उन्होंने बड़ा वाजे पैगाम दे दिया कि मैं जो बात करता हूँ कि हर करप्ट को सजा मिलेगी, हर 2 नंबर बंदे को सजा मिलेगी, सीधा मैरिज पे चलना है। तो अगर मैं अपने बंदे को सजा दे सकता हूँ, और ये वाकईतन एक तारीखी काम किया है आर्मी चीफ ने, और इसमें इदारे का वकार बुलंद हुआ है। जो लोग कहते थे ना, देखो अपना अभी तारीख इंसाफ वाले ये कहते थे, देखो जी फैज अमीन तो कोई नहीं कह रहे, खान साहब को अंदर रखे हुए हैं। तो अब भाईजान वो 14 साल कह रहे बामुशक्कत है, ये 10 साल है, अब ये भी 14 साल पे चले।